اب آ گیا ٹچ موبائل کا مسئلہ، کیمرے، ویڈیو، اس کا مسئلہ۔ جب میں اجلاس کے لیے جا رہا تھا تو میں نے غور کیا نا، سچی بات ہے پہلے اس کی طرف توجہ نہیں گئی، جاتے ہوئے یہ توجہ ہوئی کہ یار میں جب ٹچ ویڈیو بنواؤں گا تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ میں ٹچ موبائل رکھنے کی دوسروں کو دعوت دے رہا ہوں، اجازت نہیں، دعوت، اجازت سے اوپر ہے، یعنی لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں رکھو بھائی، کیونکہ جو ویڈیو بنے گی وہ ٹچ کے بغیر تو نہیں دیکھی جائے گی۔ تو میں نے سوچا یہ تو میں سر پر گناہ لے رہا ہوں، تو میں نے کہا بھائی یہ تو آج کے بعد قطعاً یقیناً بند، ختم۔ کوئی سنے کوئی نہ سنے، کوئی بھونکتا ہے اس کا رد ہو یا نہ ہو، خدا جانے وہ سور کا بچہ جانے۔ ہم کسی کے رد کے لیے خود اتنے بڑے جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ یہودی، یہ ذہن میں رکھو، ٹچ موبائل ٹی وی کی جگہ آیا ہے، ایسے سکول، ٹی وی، ووٹ، تین کی مخالفت، یہ ہمارا نصب العین ہے، یہ ہمارا جماعت کا منشور ہے، یہ ہمارے بنیادی اصول ہیں جن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور میں نے تو خصوصاً، آپ کو معلوم ہے کہ انہی فلموں پر میں تو جیل دیکھتا رہا ہوں، جیل جاتا رہا ہوں، تو پھر میں اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کیسے کروں؟ سچی بات یہ ہے جب تک میری توجہ اس طرف نہیں گئی اس وقت کے لیے میں اپنے خالق تعالی سے معافی مانگتا ہوں، لیکن اب جب بات سمجھ آ گئی ہے اس کے بعد میری محفل میں ویڈیو بنانے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کسی خبیث کو پکڑا گیا تو اس کی چھتروڑ ہوگی، اور اگر کوئی چھپا کر بناتا ہے وہ اور خدا، اس کے اندر ہمارا ذرہ برابر بھی اتفاق نہیں ہوگا۔ یہ ٹچ موبائل اور ویڈیو، ویسے بھی اس کے اندر میں کیسے آیا؟ میں تو اتنا شدید مخالف تھا۔ آنے کی وجہ یہ بنی کہ کیمرے میں، کیمرہ کہتا ہوں، نیٹ پہ کسی نے میری تقریر چڑھا دی۔ خدا جانے وہ کون کتے کا بچہ تھا جس نے یہ لعنت ملی ہے، وہ حرامی جہاں بھی ہوگا نا، وہ اگر میری بات سن رہا ہے تو میں اس کا گریبان قیامت کو روز پکڑوں گا۔ کتے کا بچہ تو نے یہ جرم کیوں کیا تھا؟ اس نے میری تقریریں ڈال دی، تقریروں پر رد آنا شروع ہو گئے۔ تمہیں پتہ ہے ٹچ موبائل کا میدان جو ہے نیٹ کا، بہت ہی آسان اور آزاد ہے، جدھر کوئی مرضی بیٹھ کر بھونکنا شروع کر دے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔ رد آنا شروع ہو گیا۔ اب رد سنے کم مکلوں نے رد سنے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا یار استاد جواب نہیں دے رہا، استاد جواب نہیں دے رہا، یار استاد دیکھو اس نے فلاں رد کر دیا، فلاں رد کر دیا۔ وہ پتہ نہیں یار استاد کو جب جواب نہیں آتا کیا وجہ ہے، بولتے نہیں بولتے۔ میں نے کہا، میں نے سمجھا کہ یہ تو ایک نیا کھڈا کھول گیا بھائی، نئی مصیبت پڑ گئی۔ دوسری طرف سے کوڈو خبیث نے سب یہ رکھ لیا تھا پہلے حضرت صاحب کے پاس، آپ کو معلوم ہے۔ اب میں نے اس عذر کی وجہ سے کہ میں نے رد کرنا ہے، میں نے اس غلظت میں قدم رکھ لیا، ایک عرصے تک اس میں مبتلا رہا ہوں، لیکن حقیقت ہے میں نے دین کا اس میں نقصان دیکھا ہے، فائدہ نہیں دیکھا۔ اب سوچتا ہوں کہ وہ رد کرنا میرا غلط تھا، میں اسی طرح اپنے راستے پہ قائم رہتا، اپنی سختی پہ قائم رہتا اور ان بغیرتوں کے رد کو ہاتھ نہ لگاتا، تو اس طریقے سے ہمارے دوستوں کے ذہنوں میں جو مضبوطی دین کی بنتی وہ رد کرنے کے ذریعے سے نہیں بنی، بلکہ الٹا کمزور ہو کر برباد ہو گئی۔ جو موبائل دوسرا ہے یہ بھی وہاں پر گزارش ہوئی، چھوٹا موبائل جس کو ہم پاک موبائل سمجھتے ہیں، یہ یہودی حرام زادے کا طریقہ ہے اور اس کے ماننے والے حرامیوں کا طریقہ ہے کہ وہ پہلے برائی دیتا ہے، اس برائی سے اوپر، یعنی اس برائی سے بڑی برائی دے دیتا ہے، اس سے پھر بڑی برائیوں کے درجے وہ کتے کا بچہ بڑھاتا جاتا ہے۔ جب بڑھاتا جاتا ہے تو جب پہلی برائی آئی تھی اس کو تھو تھو کر کے پھینکنے لگ گئے مسلمان، حرام ہے حرام ہے۔ جب دوسری آ گئی اب پہلی کو بھول گئے، دوسری حرام،
جب تیسری آئی وہ بڑی تھی، اب وہ پچھلی دونوں بھول گئیں اور تیسری کے پیچھے پڑ گئے. اس طرح اس کتے کے بچے نے تمام برائیاں ہمارے اندر پھیلا دی اور ہم نے ان کو برداشت کر لیا. بھئی جو چھوٹا موبائل جس کو سادہ موبائل کہتے ہیں اس میں کنجری کی گشتی کی آواز ہے اور آواز پرکشش ہے، اور وہ پرکشش آواز حرام زادوں نے رکھی ہے تاکہ جو کان سے لگائے اس کی شہوت بھڑکے، اس کے خیالات برے ہوں. ان کا مقصد یہ ہے اور وہ ہوتا ہے. تو اب ہم اس کو جائز سمجھیں. ہمارے مرشد پاک کریم بڑے، ان کے آستان شریف پر ان کے رشتہ دار تھے سید صدر الدین شاہ صاحب، بھتیجے تھے، پتہ نہیں کیا تھے. وہ ملتان سے ریڈیو لائے تو ہمارے امام الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضور صدر الدین شاہ ریڈیو لایا ہے. آپ نے فرمایا اچھا چل سی کہنا، چلے گا نہیں. وہ ملتان تک بھاگتا رہا ادھر ادھر، ریڈیو چل نہیں سکا. تو ریڈیو میں تو فقط آواز ہوتی ہے نا، اور جو چھوٹا موبائل ہے اس میں بھی آواز ہوتی ہے. تو مرشد کریم ریڈیو پر اتنا سختی کرتے تھے تو موبائل پر بھی تو ان کی سختی اسی طرح ہوگی چھوٹے پر. سمجھ نہیں آ رہی. تو شرع اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. لیکن اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اب یہ ضرورت بن گیا. جس طرح کے ٹچ موبائل ہے اس کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے تو بالکل جلسے میں کسی طرح اجازت نہیں دینی. ہاں جو کاروباری لوگ ہیں، اب کاروبار چل پڑا ہے آن لائن، اور آن لائن کے بغیر کاروبار کرتے ہی نہیں ہے. ہمارا بابا جمیل ایک بار اس نے موبائل ٹچ لیا، چند دن رکھا اور توڑ دیا. کیوں توڑ دیا؟ استاد یہ تو برائی سے بچ نہیں سکتا بندہ. چند دن بعد پھر خرید کر لیا. وہ بابا جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں بازار سے کچھ سودا نہیں ملتا اس کے بغیر. اب اس کے پاس بھی ہے، اس کے بچوں کے پاس بھی ہے، یعنی جو دکان پر بیٹھتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہم یہاں پر سختی کرتے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کاروبار کرنے والے وہ بھاگ جائیں. اسی طرح جو چھوٹا موبائل ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ برائی نہیں، برائی پکی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی چیزیں ایسی ضرورت اب بن گئی ہیں خبیث ماحول میں کہ ہم ان کی رخصت نہیں دیتے. ضرورات تو بھی المحظورات کے کلیے کے ساتھ بہت پریشانی بن جائے، تنگی بہت ہو جائے گی. اور ہمارے اسلام کا کلیہ الحرج مدفوع، تنگی جو ہے نا اس کو دور کرنے کا حکم ہے. تو تنگی دور کرنی پڑی. چھوٹا موبائل رکھ رہے ہیں لیکن بڑے موبائل کی کوئی اجازت نہیں سوائے ان لوگوں کے جو کاروبار کرتے ہیں. اب جن کے پاس ہے اور ان کا کاروبار نہیں، یہ بہانہ بنا کر رکھ لیں گے. بھئی ہر بندے کا معاملہ اپنے خدا کے ساتھ. اگر یہ کاروبار کو محض ایک عذر بہانہ بنا رہا ہے رکھنے کے لیے، اور اس کا کاروبار کوئی نہیں ہے، اس کا کاروبار صرف بے غیرتی کا ہے. جب نکالا دیکھ لیا، سیلفی اٹھا لی، یہ سیلفی سر آپ ادھر کھڑے ہو جائیں اور سیلفی، تو سمجھو اپنی جہنم بنا رہا ہے. اور اگر اس کا عذر صحیح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس نے پیش ہونا ہے، تو وہ اس کو پھینک دے، اس سے دور ہو جائے. ہم جب کسی خبیث کا رد کریں گے نا تو ویڈیو کے ساتھ نہیں ہوگا. اسی طرح آڈیو رد ہوگا. یا میں جہاں جلسے کروں گا ہر طرف جلسے کیے، ہزاروں بندے ہوتے ہیں، سن لیں گے، ایک دوسرے کو جا کر بتائیں گے، یہ دنیا میں پھیل جائے گا جیسے پیر سے پہلے پھیلتا رہا ہے. اللہ اللہ خیر. سمجھ آئی کہ نہیں؟ مجھے تو بھائی سیدھی سادی بات ہے، نہ کچھ چھوٹا موبائل چلانا آتا ہے نہ بڑا. مجھے تم کہو کہ اس سے نمبر ملا دو، مجھے کوئی پتہ نہیں نمبر کیسے ملاتے ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے سکولی خنزیروں نے کیا کچھ کرنا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے. پہلے آپ کو خبردار کرتے رہے. لعنت ہے مولویوں پیروں پر کہ جنہوں نے کفر کی حمایت کی، اسلام کی مخالفت کی. ان بغیرتوں کا کچھ نہیں جاتا. بغیرت کا کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا یہ ہے ہم سے حکومت بات نہیں کرتی. میں کتنی بار ان کو چیلنج کر چکا ہوں، مناظرے کی دعوت دے چکا ہوں، یہ کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، جہاں بلاؤ ادھر بات کرتے ہیں. ہمیں جو کچھ کرنا ہے کم از کم سمجھاؤ تو صحیح، ہمیں کو مطمئن تو کرو. یا تم کہو کہ ہم فرعون کے سالے ہیں، ظاہر کرو. معلوم تو ویسے ہے ہمیں، لیکن کم از کم ظاہر کرو تاکہ فرعون کے سالے کے آگے ہم کوئی ایسا مطالبہ رکھنے کی جرات ہی نہ کریں. اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کہ پاکستان جب سے بنا ہے، تمہارا پاکستان جب سے بنا ہے،
تمہارا پاکستان جب سے بنا ہے کا زیادہ وقت عورتوں کے شناختی کارڈ جو بغیر تصویر کے ہوتے تھے اور انگوٹھے کے ساتھ ہوتے تھے اس کے ساتھ گزرا ہے. تھوڑا عرصہ ہوا یہ تصویر والی شرط کا. تو بتاؤ پہلے اتنا عرصہ پہچان کیسے ہوتی رہی؟ میری بات نہیں سمجھا. اب بھی تم تصویر اور انگوٹھا تو تم نے شرط رکھا ہوا ہے. بایو میٹرک کہتے ہیں نا. تمہاری ماں کی بایو میٹرک جو ہے یہ جو تم نے کیوں رکھی ہے؟ اکیلی تصویر کیوں کافی نہیں ہے؟ اگر تصویر سے ہی شناخت ہوگی تو یہ کیوں نہیں چھوڑا؟ اور خصوصاً تم تو ہمیشہ ترقی کے طلبگار ہو. پرانے طریقے کو فرسودہ بیکار کہہ کر چھوڑنا یہ تم کمینوں کا نصب العین ہے. نصب العین ہے تو اس کو چھوڑو. یہ تو پرانا طریقہ ہے. نئے پر عمل کرو. انگوٹھا کو ساتھ رکھا ہوا یہ بدماشی کیوں چل رہی ہے؟ معلوم ہوا ان کو پتہ ہے تصویر کے ساتھ خدا کی شان ہے. یہ خود کہتے ہیں صورت سے مل سکتی ہے لیکن یہ جو خدا نے لکیریں بنائی ہیں ایک کی دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتی. وہ بھڑوے جو تمہارے نزدیک خدا نے فرق اور شناخت کے لیے چیز بنائی ہے اسی کو رہنے دو. اگر تم بھڑوے تو ہم تو بھڑوے نہیں ہیں. اپنی بےغیرتی اپنا بھڑوا پن ہم پر تو مسلط نہ کرو. بات سمجھنا. دیکھو نا اب ان کمینوں نے یہ سمجھا کہ فقط عورت کا ہی با تصویر شناختی کارڈ رکھتے ہیں تو ان کی عورتیں جو ہیں وہ تو پرواہ نہیں کر رہی. کسی مسئلے کو اپنے عزت اور غیرت اور حیا کے مسئلے پر وہ مقدم سمجھتی نہیں ہے. جب نہیں سمجھتی تو اب کیا بنے گا؟ اب ان حرامیوں نے کیا کر دیا کہ جی یہ تمہارا شناختی کارڈ نہیں بنے گا جب تک تیری بیوی کا نہیں بنے گا. ابے سالے بڑوے میں تیرے کام آ سکتا ہوں ادھر کیوں نظر اٹھاتا ہے؟ تم نے جو لعنت لینی ہم سے لے لو. ادھر کیوں جاتے؟ جواب دینا ان کے بس کی بات نہیں. بڑا دعویٰ کرتے ہیں روشنی. بھائی دنیا میں روشنی کے ساتھ چلو تو کمینے چلو روشنی کے ساتھ. روشنی تو ہمیشہ دلیل ہوتی ہے. دلیل روشنی ہے کہ وہ دلیل علم ہے. علم روشنی ہے. تو چلو ہمارے ساتھ دلیل کے ساتھ چلو. اگر دلیل کے ساتھ ہم آپ کو خاموش کرا دیتے ہیں تو اپنی فرعونیت کیا ہے ان کے پاس؟ انگریز غلامی ہے. یہ کوئی فرعون نہیں ہے. ہاں یہ فرعون کی ٹٹی برابر بھی نہیں ہے. ہاں فرعون تو بلا لوگ تھے. فرعون وہ ہیں جن کے یہ غلام ہے. وہ فرعون ہے. یہ اپنی ہوا بھی نہیں نکال سکتے ان کی مرضی کے خلاف. تو چلو ہمارے ساتھ بیٹھو. اگر ہم نے تم کو خاموش کرا دیا تو اپنے فرعونوں کا حکم چھوڑو. اگر تمہارے فرعون بھی کہتے ہیں کہ یہاں ہم روشنی کے ساتھ چلتے ہیں اور روشنی کے ساتھ ہی چلاتے ہیں لوگوں کو, اور اگر تم ہمیں خاموش کرا دو ہم تمہارے ساتھ مل جائیں گے. بس یہ ٹھیک بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی کہے او جی ایسا کہہ دیا تو کفر بن جاتا ہے. وہ بڑوا جب اگلے کو یقین ہے کہ باطل مجھے چپ نہیں کرا سکتا. میں یقین کے ساتھ اللہ کے محبوب قرآن پاک میں اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں میں ارے کافرو یا تم ان میں سے کوئی تو ہدایت پر ہے. تو کس انداز سے کہا جا رہا ہے میں یا تم؟ حالانکہ وہ تو پکی بات ہے کہ صرف حضور ہی ہدایت پر ہے. آنا او ایاکم لعلی ہدن او فی ضلال مبین. میں یا تم ہدایت پر ہو یا گمراہی میں. ہم دو فریقوں میں سے ایک یا ہدایت پر ہے یا گمراہی. اب اللہ کے محبوب کی مراد کیا تھی؟ تم ہو. لیکن فرمانے کا انداز یہ ہے کہ اگلا یہی سمجھ رہا ہے کہ یار اس کو تو کوئی لگتا ہے شک مک ہے, کیا ہے یہ, کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں یا تم ان دو فریقوں میں سے کوئی ایک ہدایت میں ہے یا گمراہی میں. یہ تو کوئی بات نہ ہوگی, یہ اس جاہل کا کام ہے. اللہ پاک نے ایسا انداز اللہ
اگلے کی لگام ڈھیلی کرنے کے لیے، اس کو کیا بولتے ہیں مناظرے میں؟ ارخاء العنان، لگام ڈھیلی کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ کلام کیا جا رہا ہے۔ میں بھی لگام ڈھیلی کر رہا ہوں، ورنہ مجھے یقین ہے اللہ کے فضل سے دنیا میں ایسا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں کہ ایسے مسائل میں ہمیں خاموش کرا دے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ تھے وہ اہم فیصلے جو ناچیز نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ فیصلے اجلاس میں اتفاقی طور پر ہوئے، حضرت صغیر، ناچیز اور دیگر جو ساتھی موجود تھے، سب کے اتفاق سے یہ ہوا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل